محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 4 مہینے حرمت والے ہیں: ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب المرجب۔ ان مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا مہینہ ہے جو مہینہ ابھی چل رہا ہے۔ یہ مہینہ بہت سارے فضائل و خصائص کے حامل ہے۔ اس مہینے کے بارے میں احادیث میں بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، اس مہینے کے بارے میں بتائیے جس میں رمضان کے بعد میں روزہ رکھوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو رمضان کے بعد کسی مہینے میں روزے رکھنا چاہتا ہے تو محرم کے روزے رکھ، بے شک یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی اور دوسروں کی بھی توبہ قبول کی جائے گی۔ تو اس مہینہ میں اگر کوئی شخص سچے دل سے، صدق دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سچے دل سے توبہ اور استغفار کرے گا تو اس کی توبہ ضرور قبول کی جائے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک قوم کی توبہ قبول ہوئی اس مہینے میں اور دوسری قوم کی توبہ قبول کی جائے گی۔ بنی اسرائیل کی توبہ اسی مہینے میں قبول ہوئی اور عاشورہ کے دن قبول ہوئی، اور دوسری قوم کی بھی توبہ قبول کی جائے گی۔ یعنی عاشورہ کے دن اگر کوئی قوم، کوئی فرد سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کرتا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، شرابی ہے، کبابی ہے، جھوٹا ہے، بدچلن ہے، بد کردار ہے، زانی ہے، شرابی ہے، چاہے وہ کتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر وہ عاشورہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سچے دل سے توبہ اور استغفار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے گناہوں کو معاف فرما دیا تھا۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، ای الصیام افضل بعد شہر رمضان، رمضان کے بعد کون سے مہینے کے روزے سب سے زیادہ افضل ہے، یعنی ثواب کے اعتبار سے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہر اللہ المحرم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مہینہ جسے تم محرم کہتے ہو، یعنی محرم کا روزہ تمام مہینوں کے روزوں سے ثواب کے اعتبار سے زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اس مہینہ میں ایک دن عاشورہ کا دن ہے۔ اس عاشورہ کے دن کی فضیلت کے بارے میں الگ سے حدیث آئی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی 10ویں محرم کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکفر سنۃ الماضیہ، یعنی یہ روزہ گزشتہ سال کے گناہوں اور کوتاہیوں کا کفارہ کرتا ہے، یعنی اس روزے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ گزشتہ سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ابن شیبہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاشورہ کے دن انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام روزہ رکھا کرتے تھے، تم بھی عاشورہ کے دن یعنی اس دن روزہ رکھا کرو۔ تو ہم لوگ بھی عاشورہ کے دن کم سے کم روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منشا تھا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں اس کے آگے یا پیچھے ایک روزہ بڑھاؤں گا، 9، 10 یا 10، 11۔ اگر کوئی شخص ایک روزہ رکھ لیتا ہے پھر بھی ان کو روزہ رکھنے کی ساری فضیلتیں حاصل ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص ایک روزہ اور بڑھا لیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا پر عمل ہو جائے گا، اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے میں جو خرافات ہوتے ہیں، تعزیہ داری وغیرہ، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس مہینے میں اگر ہم نیک عمل نہیں کر سکتے تو کم سے کم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔